صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد سيد القونين وثقلين ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل الجنة؟ قال الصدق، فإذا صدق العبد بر، وإذا بر آمن، وإذا آمن دخل الجنة. سبحان اللہ. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل النار؟ قال الكذب، إذا كذب العبد فجر، وإذا فجر كفر، وإذا كفر دخل النار، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا عمل کون سا ہے؟ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو اہل جنت کا عمل ہو، یا جس عمل کی وجہ سے بندہ جنت میں چلا جائے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتی عمل الصدق، سچ بولنا. سبحان اللہ. سچ بولنا یہ جنت کا عمل ہے، اہل جنت کا عمل ہے. اس عمل کی وجہ سے بندہ جنت میں جاتا ہے. فرمایا کہ جب بندہ سچ بولتا ہے تو برا، بندہ نیکی کرتا ہے. جب سچ بولے گا تو وہ نیکی کرے گا. جب نیکی کرے گا تو وہ بندہ مومن ہوگا. یعنی نیکی کرنا یہ اس کے ایمان کی علامت ہے. جب نیکی کرے گا تو مومن ہوگا، اور جب مومن ہوگا تو داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. اس نے عرض کی، اس شخص نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل النار؟ جہنم کا عمل، اہل جہنم کا، اہل النار کا، دوزخیوں کا عمل کون سا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکذب، جھوٹ بولنا یہ جہنمیوں کا، یہ دوزخیوں کا عمل ہے. اس لیے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو کافرہ، اس وقت وہ کفر کرتا ہے، اور جب وہ کفر کرتا ہے تو داخل النار، پھر وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے. اس حدیث پاک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سچائی کی عظمت اور جھوٹ کی جو مذمت ہے اس کو بیان کیا. ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، جس طرح اس حدیث کے اندر بھی یہ مفہوماً یہ معنی نکلتا ہے کہ جب بندہ سچ بولتا ہے
تو اس کا نتیجہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نکالا کہ یہ ایمان کی علامت ہے سچ بولنا، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جو بندے کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جو ہے وہ زنا کر سکتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی یہ شان تو نہیں کہ وہ یہ کام کرے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ گناہ سرزد ہو جائے۔ پھر پوچھا کہ کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا مومن کی یہ شان تو نہیں کہ وہ چوری کرے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ والی غلطی بھی سرزد ہو جائے۔ پھر پوچھا کہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، پھر ٹیک چھوڑ دی اور فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یعنی دیگر جو گناہ ہیں یہ شان تو نہیں کہ مومن وہ کرے، لیکن یہ گناہ اس سے سرزد ہو سکتے ہیں۔ لیکن جھوٹ کے بارے میں فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تب وہ مومن ہی نہیں رہتا، اس وقت اس کا ایمان اس سے چلا جاتا ہے، ایمان بھی اس سے روٹ جاتا ہے جب وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور اس سے اگلی حدیث کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عادتوں میں سب سے بری عادت جو لگتی تھی وہ جھوٹ بولنا، یہ اس کو حضور سب سے زیادہ ناپسند فرماتے تھے۔ اور فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی بندے کے جھوٹ پر مطلع ہوتے کہ فلاں بندے نے جھوٹ بولا ہے تو حضور اس سے ناراض ہو جاتے، کہ اس بندے نے جھوٹ بولا ہے، ناراض ہو جاتے حضور اس سے۔ تب تک اس سے ناراض رہتے جب تک وہ اپنے جھوٹ والے گناہ سے سچے دل سے توبہ نہ کر لیتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے راضی نہ ہوتے۔ اب اندازہ کرو کہ جب اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ والے یعنی اس گناہ کو اتنا ناپسند کریں کہ اپنے یعنی اگر صحابہ میں سے بھی کسی سے یہ غلطی ہو جائے تو حضور اس سے ناراض ہو جائیں، تو آج اگر کوئی امتی یہ کام کرے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کس حد تک ناراض ہوتے ہوں گے۔ اس سے اگلی حدیث کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بیان کیا کہ جھوٹ جو ہے مذاق کے اندر بھی حضور نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ فرمایا کہ بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ کوئی بات کرو جس کے بارے میں وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو اور تم جھوٹ بول رہے ہو، یعنی کسی کے سامنے تم بات کرو اور سننے والا یہ سمجھے کہ یہ سچ بول رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ سچ نہ ہو، وہ جھوٹ ہو۔ تو فرمایا یہ بھی خیانتوں میں سے ایک خیانت ہے، یہ بھی تم نے خیانت کی، ایک جھوٹ بولنے کا گناہ کیا، دوسرا تم نے خیانت کرنے کا گناہ کیا کہ تمہارا بھائی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سچی بات کر رہا ہے لیکن حقیقت میں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو یہ جھوٹ بھی ہے اور اپنے بھائی کے ساتھ خیانت بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قال من قال لصبی تعالى هاكا ثم لم يعطه فهي كذبة، فرمایا کہ جو بندہ کسی بچے کو بلائے، اپنے پاس بلانے کے لیے کہے تعالى هاكا، ادھر آؤ میں تمہیں یہ چیز دیتا ہوں، جس طرح ہم بچوں کو ہم کہہ دیتے ہیں ادھر آؤ میں تمہیں فلاں چیز دوں، تو فرمایا جو بچے کو بلانے کے لیے کہے تعال ادھر آؤ ہاکا میں تمہیں یہ دیتا ہوں، ثم لم يعطه، لیکن پھر اس کو وہ دے نہ، فہیہ کذبۃ، فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں ہے کہ جو بندہ محض بچے کو پاس بلانے کے لیے میرے پاس آؤ میں تمہیں یہ چیز دوں گا، تو حقیقت میں وہ چیز دینے کا اس کا ارادہ نہ ہو، وہ چیز دے نہ، تو فرمایا کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ لہذا مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بچو۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ کی جو برائی ہے، جو گناہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم،
ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. یا الہ العالمین جو سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں جھوٹ کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما, سچ بولنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین مذاق میں بھی ہنسی میں بھی یا اللہ اس جھوٹ کی لعنت سے ہمیں محفوظ رکھ اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس فرمان کے فیض سے ہم سب کو مستفید فرما. یا اللہ جن بھائیوں نے درس حدیث میں شرکت کی سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرما, سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما, ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين.